अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, 5 फरवरी सन 2018 योम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पूरी दुनिया में दर्द दिल रखने वाले लोगों ने आज कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पे भारत की जानिब से जहारियत और बर्बरियत जो जारी है उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान में दिन भर इसके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकलती रहीं और कश्मीरी मुसलमानों के लिए उनके हक़ में और उनके उनकी आज़ादी के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से बल्कि तमाम तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज एहतजाज भी किया, रैलियाँ भी निकाली और कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक़ दिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कश्मीर में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस जुल्म के ख़िलाफ़ लोग सरापा एहतजाज रहे, आवाज़ बुलंद होती रही। आपको बताते चले जी, पाकिस्तानी अवाम ने 5 फरवरी सन 2090 को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करके वाघा बॉर्डर से मुजफ्फराबाद तक इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाई और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती की वो मिसाल पेश की, जो कि आने वाले वक्तों में वो अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादें जिसमें आज तक कश्मीर के मसले का हल नहीं हो सका, जिसमें ये बात भी कही जा सकी कि पाकिस्तानियों को कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें यह भी 12 कहा गया कि कश्मीरियों को उनका हक़ उनके मुताबिक मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनको उनका हक़ नहीं मिला और वो अपने हक़ के लिए सरापा एहतजाज हैं। हमने कश्मीर के अंदर शहादतें भी देखी, हमने कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम होते भी देखी। बुरहान वानी से लेकर जितने भी लोग मजलूम लोगों का कत्ल हुआ उसकी भी दास्तानें कश्मीर में रकम है और यकीनन इन शहदा का खून रंग ज़रूर लाएगा और यकीनन कश्मीरियों को उनका हक जरूर मिलेगा। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है और सोचने की बात यह है कि 5 फरवरी का दिन जो कि कश्मीरियों के साथ उनकी हमदर्दी का दिन होता है, जो कि उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने का दिन होता है, सिर्फ 5 फरवरी का दिन ही क्यों? इस तनाजुर में हमने बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब। वेरी वार्म वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, आज 5 फरवरी है, यकीनन आप भी बहुत सी आपने तकरीब अटेंड किए होंगे, कर रहे होंगे, मुल्क गिर हड़ताल भी है और पाकिस्तानी आवाम सड़कों पे भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं कश्मीरियों को उनका हक़ दिलाने के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि आज 5 फरवरी का दिन और दीगर जो दिन हैं वो भी दिन कश्मीरियों के लिए जब हम निकलते हैं उनको हक़ दिलाने के लिए, तो हिंदुस्तान की जो हठधर्मी है वो ख़त्म होने नहीं आती, इसकी क्या आपको वजह नज़र आती है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को, उन कश्मीरियों को जिन्होंने आज 5 फरवरी के दिन के हवाले से किसी रैली में शिरकत की है, किसी सेमिनार में वो शरीक हुए हैं, किसी जलसे जुलूस में वो शरीक हुए हैं और उन्होंने अपनी मोहब्बतों का जो कश्मीरियों के साथ मुजाहरा किया है, मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहली तो बात ये है जो आपने अभी चंद कलेमात मेरी गुफ्तगू से पहले फरमाए हैं कि ये जो 5 फरवरी का दिन है, असल में हम उन कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यकीनन मनाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आपके पीछे खड़ी है, आपकी अखलाक की सियासी मदद हम इंशाअल्लाह उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आपको आज़ादी की ये मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना होगा। ये रैलियां, ये जुलूस जलसे तो 30 साल से बिल्कुल ये 5 फरवरी का दिन जो है मनाया जा रहा है, हमें अब अमली तौर पे भी अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। जो हुकूमत का किरदार है, हुकूमत को अदा करना होगा। जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उन्हें अपना अपना जो है हिस्सा इसमें जरूर डालना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि हम 5 फरवरी का दिन मना के जो है कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करके जो है आराम से घर में जाके सो जाए, बैठ जाए।
ہم نے تو یونائٹڈ نیشن کو جگانا ہے, ہم نے تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہیں جگانا ہے. یہ 70 سال سے ہمارے کشمیری بھائی جو ہے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, ہماری مائیں بہنیں اپنی عصمتوں کو قربان کر رہے ہیں. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ وانی صاحب تک, بلکہ اس سے پہلے جو شہداء ہیں ان کا خون جو ہے ہم سے یہ کچھ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے عملی طور پہ ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ انہیں جلد ان کو آزادی کی یہ منزل ملے اور آزادی کی نعمت حاصل کرے. اور کشمیریوں کا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہے اور پاکستان کے جو کشمیریوں کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کشمیریوں نے تو پاکستان بننے سے پہلے اپنی قسمت کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا. ابھی پاکستان تو 14 اگست 1947 کو مادے وجود میں آیا, لیکن کشمیریوں نے 19 جولائی 1947 کو وہاں سری نگر میں چودھری عبدالحمید صاحب کے گھر میں جو کشمیری قیادت کے اجلاس ہو رہا تھا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری منزل پاکستان ہے, ہم کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ پاکستان کے جنگ لڑے ہیں, وہ پاکستان کے استحکام کے لیے جو ہے میدان میں جو ہے وہ کودے ہوئے ہیں, وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ ہمارا کشمیر ہماری شارگ ہے اور کشمیر کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بہت اہم رشتہ ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ ہم 5 فروری کو سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں, ریلیاں بھی نکلتی ہیں. یقیناً یہ ایک بہت آسان عمل ہے پاکستانیوں کا, پاکستانی عوام کا اور تمام پارٹیز کا, تمام لوگوں کا, چاہے وہ پولیٹیکلی گین کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ہے, لیکن ایک احساس ہمدردی ہوتا ہے. اچھا, اقوام متحدہ کو ہم کس طرح جگا سکتے ہیں؟ ہم نے بہت سی قراردادیں بھی پیش کی لیکن ابھی تک اس کا منصفانہ کوئی حل نہیں نکل سکتا. پولیٹیکلی سفارتی طور پہ ہمیں کون سے ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں اور کشمیر کو ہندوؤں کی بربریت سے اور ان کے ظالمانہ رویے سے آزاد کروا سکیں؟ اس میں تو میجر کردار جو ہے وہ حکومت کے کرنے والا ہے. یقیناً یہ پاکستان, یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم مستقل کو وزیر خارجہ نہیں بنا سکے. یہ ابھی چند ماہ پہلے وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ ایک نائب وزیر خارجہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خالص کشمیر کاف کے لیے مختص ہو, پوری قوم کو جا کے وہ جگائے, یونائٹڈ نیشن میں جائے, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ان سے رابطہ کرے, دیگر اقوام جو ہیں ان سے رابطہ کرے, ان کو بتائے. اور یونائٹڈ نیشن کو تو بالکل جو اس کے جھنڈے کے اوپر یہ قراردادیں جو موجود ہیں اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے, انہیں جگانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ نشستن گفتن برخاستن والا حساب نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ 5 فروری کو لوگ جلسے بھی کرتے ہیں, سیمینار میں بھی جاتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں, لیکن دوسرے دن پوری قوم پھر سو جاتی ہے. اور پھر ہم نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی اس آدمی کو بنایا جو شاید اس کو کشمیر کی بے کا بھی پتہ نہ ہو, ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. وہاں بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی کسی ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جو کشمیر کاز کو سمجھتا ہو, جو اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھتا ہو. پھر بات آگے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. اگر آپ اسی طرح مفادات کے تحفظ کے لیے, آپ مفادات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین بناتے رہے اور اس طرح وزیر خارجہ آپ اگر مستقل نہ مقرر کر سکے تو پھر یہی حال ہونا ہے کہ اس سوئی ہوئی قوم کو کیسے جگائیں گے, ان لوگوں کو کیسے آپ جو ہے وہ جگائیں گے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس میں حکومت کو بالخصوص جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ ارشاد, ہر سیاسی پارٹی کو لیڈر, ہر سیاسی سماجی تنظیم جو ہے وہ اکثر اس بات کے اظہار بھی کرتی رہتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی جو ہے شارج ہے.
تو ہمیں اس شہرت کی حفاظت کے لیے اور ظالموں سے ان کشمیریوں کو نجات دلانے کے لیے بھرپور ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور یقیناً اب ہمیں بہت سیریسلی اس بات کو سوچنا ہوگا، اور حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اس معاملے کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ محض ایک دن 5 فروری کا دن اگر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان سے ہمدردی جگانے کے لیے اور ان کو حق دلانے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ کشمیر کاز جو ہے وہ مسلسل ایک جد و جہد کا نام ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اقوام متحدہ پہ موجود جو قراردادیں ہیں جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ان کی مرضی کے مطابق اکثریت میں ملنا چاہیے، لیکن وہ تمام قراردادیں جو کہ جن کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا، اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی۔ یقیناً آج ملک بھر میں احتجاج بھی ہو، یقیناً وزیر اعظم پاکستان کا آج میں خطاب بھی سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے، اور یقیناً وزیر خارجہ بھی ہمارے آج خطاب فرما رہے تھے۔ اس طرح کے بہت سے خطابات جو کہ ہم لوگوں نے سنے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ بھارت کے ضد اور ہٹ ڈرمی کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے کشمیری مظلوم عوام جو کہ پس رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو اپنی عصمتیں لٹا رہی ہیں، ہمارے وہ نوجوان فرحان ہانی جیسے نوجوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کے خون کو اب رنگ لانا ہوگا، اور سیریسلی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں انسانیت رکھنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، درد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اب اٹھنا ہوگا، کشمیر کاز پہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کے حل کی جانب جانا ہوگا۔ بہت سے پیکٹ ہو چکے، بہت سے معاہدے ہو چکے، شملہ معاہدہ بھی ہو گیا، بہت سے معاہدے ہو گئے، لیکن اب اس کو سیریسلی حکومتوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہوگا۔ کشمیریوں کے لیے ہم سب کو اٹھنا ہوگا، ان کے لیے آواز بننا ہوگا، اور وہ لوگ وہ بربریت کرنے والے، وہ ظالم جو ہندوستانی ہیں، وہ یہ بات سن لیں کہ کشمیری عوام، کشمیری لوگ آپ کے ان ظلموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج تک وہ نہیں ڈرے، آج تک وہ نہیں، انہوں نے سر خم تسلیم کیا، آج تک وہ ڈٹے رہے، کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کشمیر کاز کے لیے، کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اور رب تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کا حق ملے، ان کو آزادی ملے، اور ان کو ان کا حق اور ظالم اور بربریت کرنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دن اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔